السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 10واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہمارا جو 9واں لیکچر ہوا تھا تو اس میں ہم نے جو ہے یہ چین کی بانسری پڑھا تھا، اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو میں نے یہ کہانی بتائی تھی، سمجھائی تھی، اور لوک کہانی کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یقیناً آ گیا ہوگا۔ تو اب جو ہے ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ جو آج ہمارا جو سبق ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، چند پوشن کے پڑوس میں، یہاں سے دیکھیں ہمارا جو پہلا پیراگراف ہے، یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو چند پوشن کے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا، اس کا نام لی تھا۔ چند پوشن جتنا امیر تھا اتنا ہی غریب۔ چند پوشن جتنا امیر تھا، لی اتنا ہی غریب تھا۔ اب دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے والے میں ایک امیر آدمی کی کہانی پڑھی تھی جس کا نام چند پوشن تھا، بہت زیادہ امیر تھا، اور اس کے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اس کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے پڑوس میں، اس امیر آدمی، اس بزنس مین کے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام لی تھا۔ چند پوشن جتنا امیر تھا اور لی اتنا ہی زیادہ غریب تھا۔ وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا، لیکن محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا، لیکن مزدوری بہت تھوڑی ملتی تھی۔ بس اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ روکھی سوکھی کھا لیتا اور موٹا چھوٹا پہن کر اپنا گزارا کر لیتا۔ دیکھیں، روکھی سوکھی کھا لیتا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ روکھی سوکھی کھا لی، یعنی جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اپنا جو ہے وہ دال دلیا چل رہا ہے۔ تو روکھی سوکھی سے مراد یہ ہے کہ بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا تھا، کہ بہت زیادہ محنت کرتا تھا وہ، لیکن پیسے اس کو بہت کم ملتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں کھاتا تھا، بلکہ ہلکی پھلکی معمولی غذا وغیرہ وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو یہ مراد ہے، روکھی سوکھی سے مراد کیا ہے کہ یعنی بہت معمولی سی غذا، اور چھوٹا موٹا پہن کر اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ چھوٹا موٹا پہن کر یعنی چھوٹا موٹا سے مراد یہ ہے کہ بہت معمولی کپڑے پہن لیتا، بہت معمولی سے کپڑے پہن کر وہ اپنا گزارا کر لیتا۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا آتا تو آتے ہی پہلا کام یہ کرتا تھا کہ اپنے دن بھر کی کمائی اپنی بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا تھا۔ اب اسے کسی بات کی فکر نہ تھی کہ دال روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ کون؟ یہ غریب آدمی لی۔ جو غریب آدمی تھا وہ محنت مزدوری کرتا، جو اس کو پیسے ملتے وہ اپنی بیوی کو دے دیتا، اور اب وہ بالکل بے فکر ہو جاتا کہ اب اس کا جو گھر کا خرچہ ہے وہ اس کی بیوی چلائے گی۔ گرمیوں کے دنوں میں جب شام کا جھٹپٹا ہولے ہولے پھیلتا، دیکھیں شام کا جھٹپٹا، شام کی ہلکی سی تاریکی، ہولے ہولے معنی آہستہ آہستہ، کہ گرمیوں کے دنوں میں جب شام کا جھٹپٹا ہولے ہولے پھیلتا تو وہ اپنی جھونپڑی کے باہر بانسری لے کر بیٹھ جاتا اور سریلے سروں میں کوئی گیت چھیڑ دیتا۔ اسے اپنی زندگی بے حد پیاری تھی اور اسے اپنی قسمت پر ناز تھا۔ گرمیوں کی خاموش شاموں میں اس کی بانسری کی میٹھی لے دور تک پھیلتی جاتی تھی۔ تو دیکھیں کیا ہوتا تھا، جب گرمی کا موسم آتا، گرمیوں کے موسم میں شام کے وقت اس کی جو بانسری ہوتی تھی وہ بانسری کو لے کر بیٹھ جاتا، اور اس کی جو بانسری کی جو لے تھی یعنی اس کی جو دھن تھی وہ ایسی تھی کہ وہ دور دور تک جو ہے اس کی دور دور تک کے اس کی آواز پھیلا کرتی تھی، اور ہواؤں کی لہروں پر ڈولتی
اچھا، چند پوشن کے کانوں تک بھی پہنچتی تھی۔ ہواؤں کی لہروں پر جو یعنی لی جو ہے وہ بانسری سے جو میٹھی لے گاتا، میٹھا جو سر گاتا تھا وہ دور دور تک کے پھیلتا، اور ہواؤں کے ذریعے سے چند پوشن جو امیر آدمی تھا اس کے کانوں تک بھی پہنچ جاتا تھا، مگر چند پوشن کو اس سے سننے کی فرصت کہاں تھی۔ ہاں، بانسری کی دھن چند پوشن کی بیوی کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہتی، کتنی حیرت کی بات ہے کہ غریب لی اپنی غریبی کے باوجود اس کی قدر خوش ہے۔ غریب لی اپنی غریبی کے باوجود اس قدر خوش ہے، اور میرا شوہر جو اتنا دولت مند اور عقل مند ہے سارا دن کام دھندے میں پھنسا رہتا ہے۔ مجھے کتنی خوشی ہو اگر میرا شوہر بھی اس طرح آرام سے بیٹھ کر بانسری پر کوئی میٹھی راگنی چھیڑے۔ یعنی اس کی جو بیوی تھی وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے کو کتنی خوشی ہو کہ جو میرا جو شوہر ہے وہ بھی جو ہے کیا کرے، میرے ساتھ بیٹھے، اور میرے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں بانسری بجائے، اور مجھے کتنا خوش ہوگی۔ وہ تو بالکل باہر رہتا ہے اور اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک دن اس نے یہی بات چند پوشن سے کہی۔ چند پوشن نے حساب کتاب کا رجسٹر ایک طرف رکھا اور مسکرا کر بولا، داناؤں نے کہا ہے، داناؤں یعنی عقل مندوں نے کہا ہے کہ غریبوں کے پاس وقت بہت ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ لی شام کے وقت گانا بجانا چھوڑ دے تو کل ہی لو، میں یعنی کل ایک دن کا میرے کو ٹائم دو، میں اس کا بندوبست کیے دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بیوی نے جب بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ لی کتنا غریب ہے لیکن کس قدر خوش رہتا ہے، اور اس کی بیوی کس قدر خوش ہے، اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ راگ بجاتا ہے، بانسری بجاتا ہے، اور جب اس نے اپنے شوہر سے اس کی شکایت کی تو اس نے کہا کہ دیکھو، پہلی تو اس نے یہ بات بولی کہ عقل مندوں کا قول ہے کہ غریبوں کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ بجانا چھوڑ دے تو دیکھنا کل سے یہ بجانا چھوڑ دے گا، یہ میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں۔ تو بیوی نے بے صبری سے پوچھا، کیا کریں گے آپ؟ یعنی آپ جو اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ یہ اب جو ہے وہ نہیں بجائے گا؟ میں اس کو کچھ روپے دے دوں گا۔ تو شوہر نے کیا کہا؟ میں اس کو کچھ پیسے دے دوں گا۔ بیوی نے ہنس کر کہا، لیکن روپے لے کر وہ تو اور زیادہ خوش ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ اپنا سبق کا اسٹاپ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں کو میں وہی ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہمارا جو لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو اس کا ٹائٹل پیج بنانے کے لیے دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا ٹائٹل پیج یقیناً بنا لیا ہوگا۔ تو آج ہمارا اس سبق کا یہ جو دوسرا لیکچر ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ اس کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی، جیسے یہ راگنی ہے، تو یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ مشکل الفاظ کے معنی اس کو یاد کریں گے۔ اگر بہت سے اسٹوڈنٹس نے لکھا ہے تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ لیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔